بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے صبح نہار پیٹ آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، انشاءاللہ جو بھی مراد ہوگی منٹوں اور سیکنڈز میں پوری ہو جائے گی، مگر وہ کیسے پوری ہوگی وہ بات آگے چل کے میں آپ سے شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں۔ دوستو، آپ نے ویڈیو پہ اینڈ تک جڑے رہنا ہے، آپ نے کسی بات کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، حضرت اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ تو میرے بھائی، آپ کا نقصان یہ ہے، جب آپ لوگ وظیفے کو پورا سن نہیں پاتے، جب آپ لوگ ان اہم مسائل، یہ 5 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کے اندر آپ ان اہم مسائل کو سمجھ نہیں پاتے، جو اہم مسائل ہم آپ کو شیئر کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ ان اہم مسائل کو سمجھ جاؤ، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں پھر آپ وظیفے کرو، پھر اگر آپ کا وظیفہ قبول نہ ہوا تو میرے چینل کو انسب کر دینا۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، حضرت صدقہ کیوں دینا ہے؟ تو میرے بھائی، جو بھی نیک کام کرے، جو بھی بلائی والا کام کرے، جو بھی اچھائی والا کام کرے، اگر آپ نیا گھر بنا رہے ہیں، اگر آپ نئی گاڑی لے رہے ہیں، اگر آپ نیا بنگلہ بنا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ہر کام سے پہلے ایک اپنی عادت بنا دو کہ صدقہ دینے کی۔ اب آپ نے صدقہ دینا کتنا ہے اور کس کو دینا ہے؟ دینے سے ہوتا کیا ہے؟ تو پہلا سوال یہ ہے کہ دینے سے ہوتا کیا ہے؟ معزز سامعین کرام، جب آپ لوگ اللہ کے حضور، اللہ کی راہ میں اپنے دل کو کھول کر اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ایک کھجور کا دانہ بھی دو گے، صرف ایک کھجور کا دانہ، تو میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ صرف اجر و ثواب ہی نہیں، بلکہ دنیا کے اندر اس کی تمام پریشانیاں، اس کی تمام ٹینشنیں، اس کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، حل کر دی جائیں گی۔ اب آپ نے صدقہ دینا کس کو ہے اور کتنا دینا ہے؟ آپ نے اللہ کے حضور گلی کے اندر، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر، دوستوں کے اندر، پڑوسیوں کے اندر، جہاں کہیں بھی آپ کو غریب، مسکین، عاجز، فقیر، لاچار، محتاج یہ لوگ ملیں، ان کو آپ نے صدقہ دے دینا ہے۔ اب آپ نے صدقہ دینا کتنا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا دیا کہ آپ نے صدقہ اخلاص کے ساتھ اگر ایک کھجور کا دانہ بھی دے دیں، مگر اخلاص ہو تو میرا رب پھر عطا کرتا ہے۔ مگر آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق، اگر آپ لوگ ہزاروں روپے کی استطاعت رکھتے ہیں تو آپ دے دیں، نہیں رکھتے 1 روپیہ بہت بڑی چیز ہے، ایک آنا بھی دے دیں مگر اخلاص کے ساتھ۔ اب آپ نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد آپ نے صبح نہار پیٹ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے آپ کو فضائل و برکات بتا دوں۔ معزز سامعین کرام، کافی زیادہ لوگ پرسنل کے اندر واٹس ایپ پہ میسیجز کرتے ہیں، حضرت ہم وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، حضرت ہم راتوں کو قیام کر کر کے تھک گئے ہیں۔ اب آپ کو علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں، آپ راتوں کو اٹھیں، تہجد پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے مانگیں، وہ ٹائم بھی بیسٹ ہے، مگر آپ لوگ اس وقت نہیں اٹھ پاتے، راتوں کا قیام نہیں کر پاتے۔ صرف آپ لوگ صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ اپنے گھر
اپنی تمام مشکلات کو ہٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ معزز سامعین کرام، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، شارٹ کٹ آپ نے صدقہ دے دینے کے بعد اللہ کے حضور صرف اور صرف 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، پڑھنا کیسے ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ نے اللہ کے حضور صرف اور صرف 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے صبح نہار پیٹ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کا پاورفل وظیفہ صرف آپ نے 21 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ 21 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے 21 مرتبہ یہ سورۃ اخلاص پڑھ لینا ہے نہار پیٹ۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی، آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور اس کے درمیان میں 21 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں یا پھر کسی مسجد میں بیٹھ جائیں، جہاں کہیں بھی تنہا بیٹھ جائیں، آپ یہ وظیفہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ اللہ کے حضور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرتے ہیں، آپ کا کوئی مسلمان بھائی غم کے اندر، دکھ کے اندر ہوتا ہے، وہ وظیفہ سن لیتا ہے، وہ بھی عمل کرتا ہے، یقیناً وہ سارا اجر و ثواب آپ کے عمل نامہ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ والسلام۔